شریعت میں 4 قسم کی گنجائشیں ملتی تھی جو اللہ نے ان چاروں میں پوری کر دی ہے، یا حنفی، یا شافی، یا مالکی، یا حنبلی۔ یہ دیکھو مسجد شاہ جہان میں اندر آنے کے لیے 6 دروازے ہیں، 6 میں جس دروازے پر آؤ آپ مسجد آؤ گے۔ اس طرح قرآن کریم پڑھنے کے 7 طریقے ہیں، جس طریقے پر پڑھو آپ قرآن پر پڑھو گے۔ تو سنت نبوی پہ عمل کرنے کے 4 طریقے ہیں، حنفی، شافی، مالکی، حنبلی، جس پہ عمل کرو آپ حق پہ آؤ گے۔ یہ 4 راستے پر حق ہے۔ اگلا سوال انہوں نے لکھا ہے کہ جی حقیقت ایک ہوتی ہے یا 2 یا 3 حقیقتیں ہوتی ہیں؟ اگر حقیقت ایک ہوتی ہے تو چاروں ائمہ اختلاف کے باوجود برحق کیسے ہیں؟ یہ تو میرے بھائی لوگوں کی منہ شگافیاں ہیں نا کہ چاروں ہی حق پہ ہیں۔ یہ تو بالکل اس طریقے سے ہے کہ یہ جناب گلاس ہے میرے ہاتھ میں، ایک بندہ کہتا ہے جی یہ گلاس ہے، دوسرا کہتا ہے نہیں جی یہ موٹر سائیکل ہے، تیسرا کہتا ہے جی یہ جہاز ہے، چوتھا کہتا ہے نہیں یہ کتاب ہے۔ تو اگر ہم کہیں گے نہیں چاروں ہی صحیح کہہ رہے ہیں، آخر یہ اتنے بڑے بڑے عالم صحیح کہہ رہے ہوں گے، نہیں، کہتا ایک ہی صحیح ہے۔ حقیقت ایک ہی ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان کی ہے۔ باقی ظاہر ہے کہ روایات آنے میں، تفسیر بیان کرنے میں بیچ میں ایسے جھوٹے راوی شامل ہوئے جنہوں نے اسلام کو بدنام کرنے کی کوشش کی، اس کی وجہ سے دین ٹیمپرڈ فارم میں بھی چیزیں ہمارے پاس موجود ہیں، لیکن صحیح اور ضعیف کا فرق ہمارے محدثین نے کر دیا۔ اس حوالے سے صحیح مسلم کا مقدمہ اگر آپ پڑھ کے دیکھیں، جو امام مسلم نے صحیح مسلم کا مقدمہ صحیح مسلم کا حصہ ہے جو میں نے پڑھایا ہے مسند نمبر 36 کے اندر، ضعیف الاسناد اور من گھڑت احادیث کے فتنے کا تحقیقی جائزہ، امام مسلم نے صحیح مسلم کی پہلے 92 روایات اس دلیل پر لی ہیں کہ صحیح حدیث کیوں ضروری ہے اور جھوٹی حدیثیں کس طرح گھڑی گئی ہیں، اور تابعین میں کتنے بڑے بڑے کذاب ہیں جنہوں نے نبی علیہ السلام کے اوپر جھوٹ باندھے ہیں۔ تو تابعین میں سے یہ ابان بن ابی عیاش تابعی تھا، امام حنیفہ کا استاد تھا۔ تو اب آپ دیکھ لیں یہ کذاب راوی ہے، اسی نے وہ روایت گھڑی ہے کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے سیدہ فاطمہ کو شہید کیا، ان پہ دروازہ پھینک دیا، نعوذ باللہ، یہ جھوٹا آدمی ہے۔ تو تابعین میں بھی بڑے بڑے کذاب لوگ پیدا ہوئے ہیں، تو یہ حقیقت ایک ہی ہے۔ اب وہ روایتیں اگر جعلی ہیں تو ان کو اصول محدثین پہ دیکھا جائے گا، اور پھر سب سے بڑی حقیقت تو ہمارے پاس قرآن کی شکل میں موجود ہے۔ یہ فوراً روایتوں کے اوپر چلے جاتے ہیں۔ مجھے پہلے بتائیں کہ امت میں سے کتنے % لوگ ہیں جن کے عقیدے قرآن کے مطابق ہیں؟ اور یار آپ پاکستان کی 22 کروڑ آبادی میں سے 15 کروڑ سے زیادہ آبادی تو قرآن پاک کا پہلا صفحہ سورہ فاتحہ کا ٹیسٹ نہیں پورا کر سکتی۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، حدیثوں پہ تو بعد میں آئیں گے، پہلے یہ تو ٹیسٹ پورا کریں۔ یہ تو کبھی کسی بابے سے جا کے مانگتے ہیں، کبھی کسی قبر کے اوپر جا کے مانگتے ہیں، اور قرآن میں وہ نماز میں پڑھتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، وہ نماز میں ہی رہ جاتا ہے۔ تو پہلے قرآن کے اوپر آئیں، قرآن ہماری ٹیکسٹ بک ہے۔ وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ لِأُنذِرَكُم بِهِ وَمَن بَلَغَ، اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیجئے قرآن میری طرف اس لیے وحی کیا گیا تاکہ اس کے ذریعے میں تمہیں ڈر سنا دوں، اور جس تک یہ کتاب پہنچ جائے وہ بھی اسی کتاب کے ذریعے ڈر سنائے، اسی کے ذریعے لوگوں کو تبلیغ کرے۔ قرآن کو لے کے چلیں نا، روایتوں کو بعد میں دیکھیں۔ اور روایتوں میں بھی یہ جو 2 مین کتابیں ہیں بخاری اور مسلم، اس پہ تو کم از کم اہل سنت کا اتفاق ہے۔ شاہ ولی اللہ دہلوی نے حجت اللہ البالغہ میں لکھا ہے کہ بخاری اور مسلم کی تمام متصل الاسناد مرفوع احادیث قطعی الصحت ہیں، ان کی صحت کے اوپر امت کا اتفاق ہے۔ تو پہلے یہ 7563 حدیثیں بخاری میں ہیں اور اتنی ہی مسلم میں ہیں۔ یہ کو 15,000 روایتیں تو پہلے پڑھ لینا آپ، پھر اگلی پھر روایتیں دیکھیں گے۔ 80% دین تو اس میں کور ہو جاتا ہے، اور عقائد تو 100% قرآن میں ہے۔ قرآن بخاری مسلم پڑھتے نہیں ہیں اور روایتوں کے پیچھے پڑھتے ہیں، وہ جی حقیقت ایک ہے، جی وہ 4 ہے۔ ایک ہی ہے میرے بھائی، جب آپ کو یہ سارے ٹیسٹ پڑھ لیں گے نا، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ سارے فراڈ لے کے چل رہے ہیں۔ صرف صحیح بات جو ہے وہ بالکل واضح ہے، وہ کون لے کے چل رہا ہے وہ آپ کو خود بخود پتہ چل جائے گا انشاءاللہ تعالی۔ ہدایت اور صراط مستقیم کیا ہے؟ نبی علیہ السلام کا راستہ، اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا۔ شکر ہے سیدھے راستے پر، راستوں نہیں ہے۔ صراط الذین انعمت علیہم، راستہ ان لوگوں کا جن پر تیرا انعام ہوا۔ اور یہ کہتے ہیں جی جناب سارے ہی آگتے رہے، تو پھر راستہ کیوں آیا ہے؟ آپ نے جو 4-5 راستے بنائے ہیں اس میں تو ایک راستے والا کہتا ہے کہ جو فاتحہ نہ پڑھے اس کی نماز نہیں ہے، دوسرا کہتا ہے جو فاتحہ پڑھے اس کے منہ میں جلتا ہوا آگ کا انگارہ رکھ دو، اور آپ کہتے ہیں دونوں ہی ٹھیک ہیں۔ تو یہ 2 راستے کس طرح بالکل 180 ڈگری ہو کے حق پہ کیسے ہو سکتے ہیں؟ ایک ہی بندہ بات صحیح کر رہا ہے نا۔ ایک بندہ کہتا ہے جی جناب یہ گلاس ہے، دوسرا کہتا ہے نہیں جی یہ گاڑی کھڑی ہے، تیسرا کہتا ہے جی موٹر سائیکل ہے، آپ کے جی سارے ٹھیک ہیں، اس طرح تو نہیں ہوگا۔ تو صراط مستقیم نبی علیہ السلام کا راستہ ہے، مسند امام احمد میں حدیث موجود ہے۔ میرا مسئلہ نمبر 78 کا نام یہی ہے، صراط مستقیم کی حقیقت اور قبر کے 4 سوال۔ اسی میں سے میرا کلپ ہے جو لاکھوں لوگوں نے دیکھا ہے، قبر کے 4 سوال، 3 نہیں 4۔ آپ یوٹیوب پہ جا کے لکھیں قبر کے 4 سوال۔ آیت نمبر ہے 153 سورۃ الانعام، وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا، اور بے شک یہ ہے میرا سیدھا راستہ، وہی صراط مستقیم، فَاتَّبِعُوهُ، اس کی پیروی کرو،
ولا تتبعوا السبل، اور ارد گرد کے شیطانی راستوں کی پیروی مت کرو، فتفرق بکم عن سبیلہ، یہ تمہیں میرے راستے سے بہکا دیں گے، ذالک وصاکم بہ لعلکم تتقون، یہ وہ چیز ہے جس کی اللہ تعالیٰ تمہیں وصیت کرتا ہے تاکہ تم اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ یہ آیت آپ علیہ السلام نے تلاوت کی، مسند امام احمد میں صحیح سند کے ساتھ حدیث ہے، مشکات میں شروع کا چیپٹر جو ہے نا کتاب الاعتصام بالکتاب والسنہ، کتاب و سنت کو مضبوطی سے پکڑنا، اس میں یہ حدیث ہے نبی علیہ السلام نے زمین پہ ایک لکیر درمیان میں سیدھی کھینچی، ارد گرد ٹیڑھی لکیریں کھینچی، اور پھر آپ نے یوں اس لکیر پہ ہاتھ رکھ کے کہا وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا، یہ ہے میرا سیدھا راستہ، اس کی پیروی کرو، اور ارد گرد کے شیطان کے راستے، اور آپ نے فرمایا کہ یہ ہر راستے پہ ایک شیطان بیٹھا ہوا ہے جو اپنی طرف تمہیں بلا رہا ہے، اور یہ سیدھا راستہ بیچ میں میرا ہے، یعنی نبی علیہ السلام کا راستہ اور اللہ کا راستہ ایک ہے، مَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ مَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، تو نبی علیہ السلام کا راستہ صراط مستقیم ہے، اور ظاہر ہے وہ وہی ہے جو قرآن حکیم کے اندر ہے۔